बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 मार्च और दिन है पीर का। व्यूअर्स, तहरीक-ए-दम एतमाद, इसके ऊपर इस वक्त पूरी सियासत हो रही है और कल हमने बड़ी तफसील के साथ इस पर बात भी की। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ इस वक्त पूरी कौम देख रही है। पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी ताकतवर हलकों की तरफ देखकर मैदान में आई और इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर है, उसमें जहां पर काफ लीग अहमियत इख्तियार कर गई थी, अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अहमियत इख्तियार कर गई है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मेलसी में खिताब किया एक जलसा आम से, और इस खिताब के बाद कौम के सामने एक पूरी जो करप्शन की और बददियानती की जो कौम के साथ की गई, इस कौम को कैसे लूटा गया, इस सियासत को कैसे लूटा गया, इस निज़ाम को कैसे मफलूज बनाया गया, अवाम को उन्हीं के पैसों से कैसे जुदा किया गया, उनके हकूक से कैसे जुदा किया गया, उनके हक पे कैसा डाला गया, हक पर डाका कैसे डाला गया, इसकी पूरी टाइमलाइन कौम के सामने रख दी। ये तकरीर इसलिए भी अहमियत की हामिल थी, इसमें ना सिर्फ सियासी हरीफों को उनका असल मकाम याद कराया, बल्कि कौम को यह भी बताया कि इस वक्त जो तहरीक-ए-एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है, अगर इसे लाया गया और इसे कामयाब बनाने के लिए गैर आइनी और गैर कानूनी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए गए, तो फिर इमरान खान कितना लीथल साबित होगा इन तमाम ताकतों के हवाले से, यह भी पैगाम जो है उन्होंने दे दिया। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, या फिर पाकिस्तान के वो सियासतदान जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो सियासतदान जो माजी बईद का किस्सा हो गए, उन सब का नाम लिया। और एक पैगाम जो मुझे इस तकरीर के अंदर सबसे अच्छा लगा, और मैं ये समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये बार बार जो मकाम देने की बात की जा रही है, इस पर इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहा है। इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा। जब आपने एब्सोल्युटली नोट का नारा लगाया तो अब आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, और कीमत यह है कि आप अपने इक्तदार से अलग कर दिए जाएंगे। वो ताकतें इस वक्त एक्टिव हो गई जो आपके खिलाफ थी, आपके इस नारे के खिलाफ थी, और वो उनका सहारा लेंगे जो मुल्क के अंदर मौजूद है। मैंने कल इस पर बड़ी तफसील से बात की। खान साहब ने एक बात कही है अपनी इस तकरीर के अंदर, वो ये कहते हैं कि ना मैं झुकूंगा और ना ही अपने अवाम को किसी के सामने झुकने दूंगा। और उन्होंने पूरी दुनिया को वो पैगाम सुनाया, बताया। अल्फाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और तारीखी अल्फाज हैं जो उन्होंने अदा किए, और जिसका जिक्र तारीख के अंदर बार बार किया जाएगा। जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था? पाकिस्तान ने दुनिया को 22 ममालिक को की तरफ से जो खत लिखा गया, जो पैगाम दिया, इसका जिक्र जो है वो बार बार किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें पैगाम क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं कि जो खत आपने हमें लिखा, क्या वो आपने भारत को भी लिखा? माजी में नेटो का साथ देने वाले पाकिस्तान को क्या मिला? 80,000 लोगों को की जानें गई और मुल्क को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। क्या यूरोपीय सफीरों ने हमारा शुक्रिया अदा किया जो कुछ हमने उनके लिए किया? यह हमेशा से होता रहा। भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, किसी भी यूरोपीय यूनियन को ये तौफीक नहीं हुई कि एक लेटर लिख सकें, आवाज बुलंद कर सकें। जो फलस्तीन में होता है, फलस्तीन के अंदर किसी को जुर्रत नहीं हुई, किसी को ख्याल नहीं आया। जब जब मुसलमान गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, किसी को ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाए। जब भारत जारियत करता है तो किसी को ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ जाए, भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, कम से कम एक खत ही लिख दिया जाए। लेकिन वो खत भी नहीं लिखा जाता, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और पाकिस्तान से आप मुतालबा करते हैं कि यूक्रेन के अंदर रशिया जो कुछ कर रहा है, आप उसकी मजम्मत करें और उस सेशन के अंदर मजम्मत करें। पाकिस्तान ने अपना मौकिफ दुनिया के सामने रख दिया। ये गूंगे, अंधे और बहरे लोग हैं जो बार बार इस तरह का सवाल करते हैं। इंटरनेशनल सियासत खेली जा रही है इमरान खान के इर्द गिर्द। पाकिस्तान ने उसी दिन कह दिया था, पाकिस्तान ने रूस में बैठकर कह दिया था कि हम जंग के खिलाफ हैं और किसी मसले का हल जंग नहीं हो सकता। अमेरिका ने इतने बरस वियतनाम में जो कुछ किया, अमेरिका ने इतने बरस
دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی گئے جنگ کو بنیاد بنا کر لڑائی کی، اور جنگ کبھی بھی امن نہیں لا سکتی۔ افغانستان کے اندر اتنے برس رہے، جنگ کو بنیاد بنا کر وہ اترتے ہیں اور پھر امن نہیں آیا۔ آج جو افغانستان کے حالات ہیں، آپ نے اتنے عرصہ رہے، حالات بہتر کر دیتے، جنگ کیونکہ مسئلے کا حل نہیں تھی، امن وہاں پہ قائم نہیں ہو سکا۔ پاکستان کا جو ویورز، ہمارا اندرونی ڈھانچہ جو ہے، جس کی بار بار عمران خان بات کرتے ہیں، وہ جڑا ہوا ہے۔ کس طرح؟ ماضی کے اندر آصف علی زرداری کا ذکر کیا گیا کہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو مسٹر 10% کا نعرہ لگایا گیا، حدیبیہ پیپر کیس کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ لوگ پاکستان میں ڈرون حملے کیوں نہیں رکوا سکے؟ اس لیے نہیں رکوا سکے کہ اگر ڈرون حملے رک جاتے تو ڈالر آنا بند ہو جائیں گے۔ جب ڈالر آنے بند ہو جائیں گے، آپ کو سٹانس لینا پڑے گا کہ یہ ہماری سالمیت کے خلاف ہے، ہماری اپنی جو قومی جو اہمیت ہے اس کے خلاف ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے وہ پیسے جو دنیا بھر میں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بند کر دیا جائے گا، انہیں فریز کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیوں آصف علی زرداری ہو یا کوئی اور ہو، وہ ان حکومتوں کے خلاف جاتا؟ شہباز شریف صاحب کو بھی آج نواز جو انہیں بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا اگر آپ نے پتہ کرنا ہے تو مقصود چپڑاسی والے سے آپ پتہ کر لیں۔ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جس پلیٹ فارم پر آپ کو موقع ملے، آپ ضرور سوال کریں کہ مقصود چپڑاسی والے سے شہباز شریف کا کیا تعلق ہے۔ مقصود چپڑاسی والے کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے، ان کا تعلق ان کے بچوں کے اکاؤنٹس کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک کسی شخص نے بھی، نون لیگ کے کسی لیڈر نے مقصود چپڑاسی کا نام لے کر نہیں کہا کہ یہ شخص خیالی ہے، یہ شخص ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ان سے سوال کریں کہ مقصود چپڑاسی اس وقت کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں پر اور کس کے کہنے پر اسے غائب کیا گیا۔ یہ سوالات ویورز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جو ہے ان لوگوں سے کرنے چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک شخص لندن میں بیٹھ کر ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہا گیا، اور الفاظ کیا تھے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ تقریر جو عمران خان نے آج لوگوں سے کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ ایک ٹائم لائن ہے کہ پاکستان کو کس طرح کب لوٹا گیا۔ مجرم نمبر 1 نواز شریف جو جھوٹ بول کر بالی ووڈ کی اداکاری کر کے ملک سے باہر چلا گیا، ماضی میں اٹک جیل سے جھوٹ بول کر نواز شریف بھاگا تھا، ملک کا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اور اس کے بچے اربوں روپے کے محل میں رہتے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کبھی لندن میں اللہ آپ کو لے کر آئے اور آپ دیکھیں ان کے حالات کہ کن گاڑیوں میں یہ سفر کرتے ہیں، کن ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ ابھی حسن نواز کی ایک سرجری ہوئی ہے ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر، جہاں پر ایک غریب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک رات بھی ٹھہر سکے۔ اگر حالات بہتر ہوتے پاکستان کے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے آج اس طرح ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی اور ان کے بچے یہاں پہ عیاشی نہ کر رہے ہوتے۔ ایک مقصد ہے ان لوگوں کا، اور مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کرو، پیسے کو لوٹو، باہر آ جاؤ، اور پھر پاکستان کون؟ جب سوال کریں اور آپ انہیں کہیں کہ جناب ہم تو برٹش ہماری نیشنلٹی ہے اور اب ہم سے سوال پاکستان کا قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو ویورز یہ سچویشن ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا جو ہے وہ اس کو لپیٹا جائے اور گھر بھیجا جا سکے۔ فضل الرحمان صاحب کا بھی ذکر کیا گیا، اور فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو ہم نے ہمیشہ بات کہی ہے، آج عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ کرائے کے بچے، کرائے کے یہ خود ہیں، فور رینٹ ہمیشہ یہ دستیاب ہوتے ہیں، اور اس وقت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آخر میں ویورز کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ تقریر کے اور بھی نکات تھے، لیکن جو امپورٹنٹ تحریک اعتماد کے حوالے سے ایک بڑا واضح پیغام پاکستان کے اداروں کو بھی آج دیا ہے عمران خان نے، کہ اگر انہیں نکال دیا گیا کسی غیر آئین طریقے سے، اور یہ سوچنے کی بات ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ وہ لوگ جن کا ماضی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، سرے محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اور پھر نہ جانے دنیا کے کن کن اکاؤنٹس کے اندر ان کے پیسے پڑے ہیں، کیا یہ پاکستان میں دوبارہ حکمرانی کرنے کے لائق ہیں؟ یا ایک شخص جس کی سیاسی وراثت 22 کروڑ عوام ہے، یہ ملک کا نظام ہے، آپ اس کو چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر وہ دوبارہ اپنی پوزیشن اور غیر آئینی طریقہ کار سے اگر اسے ہٹایا جاتا ہے تو پھر یہ سوال کیا جائے گا، ان طاقتوں سے سوال کیا جائے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں خبردار تم یہاں سے ہلے۔ جو طریقہ کار اپنایا جائے
جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور میں ویورز آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا یہ غیر آئینی طریقے سے، عمران خان ان سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ مریم نواز نے تو کہا نا کہ جناب بدتمیزی کی گئی، کسی نے شخص نے یہ نہیں کہا کہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ بدتمیزی سے بات کی ہے۔ تو پھر یہ ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ آج کی تقریر بہت امپورٹنٹ تھی، عمران خان کی دنیا کو بھی پیغام دیا، اپنوں کو بھی پیغام دیا، بیگانوں کو بھی پیغام دیا، طاقتور جو حلقے ہیں ان کو بھی پیغام دیا کہ اس وقت نظام کی بقا اور 22 کروڑ عوام کی بقا اس میں ہے کہ نظام چلتا رہے۔ اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ کسان کے لیے پیکیج آ رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں جب اس کو لے کر آئیں گے، اعلان جو کر دیا ہے، تو پھر یہ مزید لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایک صوبہ نیا بن گیا، صوبہ بنے گا تو اس خطے کے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔